تو نیچر ہمیشہ سورس رہے گا اسپریچول ڈیولپمنٹ کا، ڈفرینٹ فارم میں. یعنی فارم بدل سکتا ہے لیکن اسپریچولیٹی کا جو پرپس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صاحب نے کہا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیچر اسپریچولیٹی کا سورس ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اس نیچر میں جاؤ، وہاں تم کو انسپریشن ملے گا جس سے تمہاری اسپریچولیٹی ڈیولپ ہوگی. مگر اس زمانے میں تو اس کے موقع کم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اربنائزیشن کا زمانہ ہے، انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ ہے، جس میں نیچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تو پھر اسپریچولیٹی کیسے حاصل کی جائے؟ میں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نیچر ذریعہ ہے اسپریچولیٹی کا، لیکن نیچر کو آپ کسی محدود معنی میں مت دیجیے. مثلاً ایک گارڈن ہے، ایک سرسبز میدان ہے، اسی تک نیچر محدود نہیں ہے. آپ دیکھیے سولر سسٹم کو دیکھیے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ ایک ورلڈ آف نیچر کو کھولتا ہے. اب ستاروں کو دیکھیے تو نیچر تو پوری کائنات کے لیے بولا جاتا ہے. نیچر صرف ایک سرسبز میدان کے لیے نہیں بولا جاتا. تو پوری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ سب کا سب آپ کو اسپریچولیٹی کو ڈیولپ کرنے کا ذریعہ ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے نیچر ختم نہیں ہوا، نیچر صرف کنورٹ ہوا ہے. جس چیز کو آپ کہتے ہیں کار، ہوائی جہاز، کیمرہ، سویلائزیشن، کمیونیکیشن، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نیچر کا کنورژن ہی تو ہے. ہر چیز تھی نیچر میں اس سے پہلے، ہڈن فارم میں. اس کو ماہرین نے دریافت کیا تو کیا ہوا؟ بجلی نکل آئی، اس سے کمیونیکیشن نکل آیا، اور بے شمار چیزیں نکل آئیں. جتنی مشینیں ہیں وہ سب نیچر کا کنورژن ہے. تو زیادہ بڑے پیمانے پر آپ کو اسپریچولیٹی کا سبق ملتا ہے ان کے ذریعے سے. جیسے میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک کار روڈ پر دوڑ رہی ہے تو مجھے ایک عجیب تاثر ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کیسا عجیب ہے کریٹر، جس نے حکم دیا تو میٹر ہمارے لیے دوڑنے لگا. میٹر ہم کو لے کر دوڑ رہا ہے، میٹر ہم کو لے کر اڑ رہا ہے، میٹر ہم کو لے کر سمندر میں تیر رہا ہے. میٹر ہمارے میسج کو ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے. تو اسپریچولیٹی کا مطلب ہے خالق سے، کریٹر سے کنیکٹ بنانا، اس سے تعلق قائم کرنا. تو یہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ نیچر کنورٹڈ فارم میں تو ہمیشہ رہے گا. تو اصل میں دیکھیے اسپریچولیٹی جو ہے وہ آپ کو مائنڈ میں ہوتی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہوتی ہے.
جب آپ سوچتے ہیں، جب آپ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، جب آپ ڈسکور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، خالق کی مارولس کو، وہ سب چیزیں آپ کے لیے ذریعہ بنتی ہیں روحانیت کے اضافے کا، اسپریچولیٹی کے ڈیولپ کرنے کا. تو اسپریچولیٹی ایک آفاقی سبجیکٹ ہے. پورے یونیورس میں اسپریچولیٹی کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. ہواؤں کا چلنا، آکسیجن کا نکلنا، بادل کا فضا میں اڑنا، رات کو ستاروں کا نکلنا، دن کو سورج کا روشن ہونا، یہ بلین ٹریلین چیزیں جو دنیا میں ہیں، اسپیس میں اور دنیا میں، وہ سب کے سب اسپریچولیٹی کے آئٹم ہیں. وہ آپ کے سوچنے کا ذریعہ ہے. آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آتے ہیں. یہ چیزیں اسپریچول ڈیولپمنٹ آتا ہے کی وجہ سے. آپ کی پرسنالٹی میں ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے. تو نیچر ہمیشہ سورس رہے گا اسپریچول ڈیولپمنٹ کا، ڈفرینٹ فارم میں. یعنی فارم بدل سکتا ہے، لیکن اسپریچولیٹی کا جو پرپز ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو آپ کا اپنے اندر اس تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے. ہر چیز ہے تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے. جتنا زیادہ تھنکنگ پاور ڈیولپ کرے گا، اتنے زیادہ آپ اسپریچولیٹی کے آئٹم کو دریافت کرتے رہیں گے. تو یاد رکھیے، اسپریچولیٹی کہیں باہر نہیں ہوتی، وہ آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ. میں کہوں کہ ایوری تھنگ بگنس فرام مائنڈ انکلوڈنگ اسپریچولیٹی. مائنڈ ہر چیز کو اسپریچولیٹی میں کنورٹ کرتا ہے، تب وہ آپ کے لیے اسپریچول فوڈ بنتا ہے. اگر مائنڈ کنورٹ نہ کرے تو آپ کے لیے وہ اسپریچول فوڈ بھی نہیں بنے گا، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بھی نہیں بنے گا. تو اصل جو سورس ہے اسپریچولیٹی کا، وہ مائنڈ ہے، وہ تھنکنگ ہے. مائنڈ میں آ کر کے چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں. ہر چیز پہلے مائنڈ میں آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہر چیز پہلے مائنڈ میں آتی ہے. مائنڈ کا ایک کارخانہ جو ہے آپ کے اندر، وہ اس کو کنورٹ کرتا ہے اسپریچولیٹی میں، روحانیت میں. تو اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کیجیے، اپنے سوچنے کو بڑھائیے، اپنی تھنکنگ کو زیادہ ترقی دیجیے. تھنکنگ پاور جو آپ کو زیادہ بڑھے گا، اتنا ہی آپ اسپریچولیٹی کو حاصل کر سکیں گے. اسپریچولیٹی کوئی ریڈی میڈ آئٹم نہیں ہے. اسپریچولیٹی آپ کے مائنڈ میں کنورٹ ہو کے ایک آئٹم بنتی ہے. اسپریچولیٹی جو ہے وہ کوئی ریڈی میڈ آئٹم نہیں ہے کہ موجود ہے جا کے لے لو. آپ کو مائنڈ میں پروسیس ہوتا ہے، ایک چیز آپ کے مائنڈ میں پروسیس ہوتی ہے، تب وہ
اسپریچولیٹی کا آئٹم بنتی ہے. بغیر انٹلیکچوئل پروسیس کے کوئی چیز اسپریچولیٹی نہیں بنے گی. تو دیکھیے یہ کریٹر نے جو دنیا بنائی ہے وہ وہاں پر کنورژن کا ایک اصول ہے. ایک چیز کنورٹ ہو کر ختم نہیں ہوتی, کنورٹ کو ایک اور آئٹم بنتی ہے, کنورٹ ہو کر ایک اور چیز بنتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کا اور پروسیس کرنے کا جو کارخانہ ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے. سب سے زیادہ دھیان آپ کو دینا چاہیے مائنڈ کو ڈیولپ کرنے میں. اور مائنڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیں. سب سے زیادہ جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ڈسٹریکشن. مائنڈ کو نیچر پر رہنے دیجیے, مائنڈ کو اس کے اپنے حال پر رہنے دیجیے, مائنڈ کو کرپشن سے بچائیے, تو مائنڈ اپنے آپ سب کچھ کرے گا. مائنڈ اتنا بڑا, اتنا پاورفل طاقت ہے آپ کے اندر کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ مائنڈ کو کرپشن سے بچائیں, مائنڈ کو ڈیویشن سے بچائیں, مائنڈ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں, مائنڈ کو سطحی قسم کی مشغولیت سے بچائیں. تو مائنڈ کو بچائیے اور پھر آپ اسپریچولیٹی پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو اسپریچولیٹی کا آئٹم مل رہا ہے, ہر جگہ جہاں بھی آپ ہوں, حتیٰ کہ سوئے بیٹھے صبح شام ہر جگہ آپ کو اسپریچولیٹی کا آئٹم ملے گا, بچنے کہ آپ اپنے مائنڈ کو الائیو رکھیں, اویکن رکھیں, اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتے رہیں. مائنڈ میں جو چیزیں پروسیس ہوتی ہیں اس کا عمل جاری رکھیں, کہیں رکنے نہ دیں اس کو. میں نے اپنے تجربے سے جو جانا ہے وہ یہی ہے کہ اسپریچولیٹی دراصل اسپریچولیٹی کا سرچشمہ جو ہے وہ دراصل مائنڈ ہے, باہر نہیں ہے. باہر سے تو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے, لیکن اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے والا جو ہے وہ مائنڈ ہے. مائنڈ اسپریچولیٹی کے پیدا کرنے کا کارخانہ ہے. مائنڈ کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ یونیورسل کیپیسٹی ہے, بہت ہی زیادہ. ساری گلیکسی اور سارا سولر سسٹم آپ کے مائنڈ میں سما جاتا ہے, اتنا بڑا ہے مائنڈ. تو وہاں پر آپ ڈھونڈیے اسپریچولیٹی کو, وہاں آپ کو ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ اسپریچول فوڈ ملے گا, نان اسٹاپ طور پر ملتا رہے گا. مائنڈ اللہ کی یا کریٹر کی سب سے بڑی نعمت ہے, اس پر شکر کیجیے اور اس کو پازیٹیو انداز میں استعمال کیجیے.